الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے، تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے ہیں، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ وہ میرے آقا و مولا ہے، وہ میرے مرشد پاک کے آقا اور مولا، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پہ جلوہ فرماتے، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرماتے، وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری مور ہے، وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن بھی۔ اے اللہ، وہ تیری ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر، ہمارے قلب و باطن پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت و دوام عطا فرمائے، اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے، یہ سانس چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، ہمیں یوں ہی اپنا ذکر کرنے کی اور اپنے مقربین و صالحین کے در پر آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور ہماری اس نسبت کو جو خالصاً تیری رضا کے واسطے ہے، تیری خوشنودی کے واسطے ہے، تیرے ذکر کے واسطے ہے، تیری حمد و ثنا کے واسطے ہے، اسے قائم دائم فرما، اس میں ایسا دوام عطا فرما، اسے کامل فرما دے، تاکہ جب اس دنیا سے جانا ہو تو نسبت قائم ہو، جب قبروں میں اتارا جائے تو نسبت قائم ہو، جب قبر سے اٹھایا جائے تو نسبت قائم ہو۔ تو جس کی نسبت خیر کی ہو، اللہ کی خوشنودی کے واسطے ہو، اللہ کی رضا کے واسطے ہو، اللہ کی یاد کے واسطے ہو، اللہ کی لقاء کے واسطے ہو، جو سالک بن جائے اللہ کی رضا کا، جو سالک بن جائے اللہ کی لقاء کا، اور پھر اس
اس سفر کے اندر کسی رہبر و رہنما کا دامن تھام لے تو پھر فرمایا کہ ان کو نہ یہاں نہ قبر میں نہ برزخ میں نہ محشر میں کسی مقام پر بھی جدا نہیں کیا جاتا، کیونکہ ان کی نسبت اخلاص والی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قبل اس کے کہ آج کے موضوع کا آغاز کریں، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ سن لو اس روز یعنی قیامت کے دن ہر دوستی ہر رشتہ داری دشمنی میں بدل جائے گی۔ جب قیامت کا دن ہوگا سارے دوست جو آج یہاں دوست ہیں، سارے رشتہ دار جو آج یہاں رشتہ داریاں قائم کیے ہوئے ہیں، وہ اس روز فرمایا دشمنی میں بدل جائیں گے، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ اولاد کا نہ ہوگا، اولاد باپ کی نہ ہوگی، بھائی بھائی سے پیچھا چھڑاتا ہوگا، چھپتا پھرتا ہوگا۔ فرمایا کہ اگر بھائی جاتا ہوگا دوسرے بھائی کو دیکھ کر راستہ بدل لے گا، کہ آج اگر اس کا سامنا ہو گیا، اس دن کی ذرا ہولناکی تو دیکھو، تو وہ راستہ کیوں بدلے گا؟ وہ کہے گا کہ آج اگر اس کا سامنا ہو گیا تو یہ مجھ سے کچھ نہ کچھ مانگے گا ہی، یہ کہے گا مجھے 50 نیکیاں دے دو، میری 50 کم ہے، میری تو اپنی 100 کم ہے، میں اسے 50 کم سے دوں۔ تو فرمایا ہر کوئی مارا مارا پھرتا ہوگا، کوئی کسی کا دوست نہیں ہوگا، کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ جو دنیا کے اندر تعلق رکھنے والا تھا یہاں کسی کا کوئی تعلق رشتہ ناتا نہ ہوگا، سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، سب ایک دوسرے سے نیکیاں مانگیں گے، سب ایک دوسرے سے اپنی غرض کے لیے لپکیں گے۔ مگر ایک خاص لطیف نکتہ فرمایا، مگر کچھ لوگ اس روز کے خوب دوست ہوں گے۔ پروردگار عالم ایک طرف اس دن کی ہولناکی بیان فرما دی، سختی بیان فرما دی، اب فرماتا ہے کہ وہاں ایسا عالم ہوگا کہ کوئی دوست نہیں ہوگا، اور اب فرماتا ہے کہ کچھ دوست وہاں بھی ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے جو اس دن کی ہولناکی سے بھی تو نے جن کو بچا لیا، خوف و غم کی کیفیت سے بھی بچا لیا، ان کی دوستی کو تو نے وہاں بھی قائم و دائم فرما رکھا ہے۔ وہ جو ابتدائیہ کلمات تھے، میں ان کلمات کی تصدیق و تائید کر رہا ہوں اللہ ہی کے کلام سے۔ تو یہ کون سے تھے کہ جن کی دوستی کو قیامت جیسے سخت دن نے بھی کوئی فرق نہ ڈالا، جن کی دوستی کو موت بھی ختم نہ کر سکی، جن کی دوستی کو قبر کی ہولناکی بھی ختم نہ کر سکی، برزخ کے مقامات بھی ختم نہ کر سکے، اور جن کی دوستی کو قبروں سے جب اٹھایا گیا تو وہ ہولناک قسم کا منظر بھی جدا نہ کر سکا، حتیٰ کہ روز محشر قائم ہو گیا، اس روز کی سختی بھی ان کی دوستی کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکی۔ وہ آج بھی دوست ہیں، خوب دوست ہیں۔ تو فرمایا سن لو وہ کون ہیں، وہ میری یاد میں رہنے والے مست ہو گیا خود، جو لوگ دنیاوی زندگی کے اندر میری رضا کی خاطر، میری خوشنودی کے واسطے، میری نگاہ کے واسطے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، تعلق رکھتے تھے، نسبت رکھتے تھے، اور ایک مقام خاص پر مل کر مجھے پکارا کرتے تھے، میرا ذکر کرتے تھے، وہ قبر میں بھی مجھے پکارتے ہوں گے، وہ برزخ میں بھی مجھے پکارتے ہوں گے، حتیٰ کہ جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو وہ مست ہو گئے خود اور چھوڑتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا قیامت کے دن ہر دوستی دشمنی میں بدل جائے گی، ہر رشتہ داری دشمنی میں بدل جائے گی، مگر میرے ذکر میں رہنے والے میرے ذاکرین اس روز بھی، اللہ والے اس روز بھی خوب دوست ہوں گے۔ وہ جس طرح دنیاوی زندگی کے اندر مجھے پکارا کرتے تھے، وہ اسی طرح مست و بے خود، مست میرے ذکر میں میں ہوں۔
ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور وہ لوگ نہ وہ غمگین ہوں گے، ان پر نہ کوئی خوف کی کیفیت آئے گی نہ غم کی کیفیت آئے گی۔ حدیث پاک کے اندر کہ قیامت کا دن اللہ کے دوستوں پر، اللہ کے مقربین پر، اللہ والوں پر عصر کے دورانیے جتنا ہوگا۔ جیسے بندہ نماز عصر پڑھ کر سلام پھیرتا کہ جتنا وقت لگتا، فرمایا اللہ والوں پر روز محشر فقط عصر کے دورانیے جتنا ہوگا، اتنا سا وقت ان کی طبیعت پر گزرے گا تو وہ دیکھیں گے کہ ایک طبقہ جہنم میں جا رہا ہے، ایک طبقہ جنت میں جا رہا ہے۔ وہ اللہ پاک سے عرض کریں گے باری تعالیٰ تیرے حساب و کتاب کا دن گزر گیا، حکم ہوگا گزر گیا، اٹھو چلو جنت۔ اور وہ جو گناہگار لوگ ہیں، خطا کار ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے، ان کے لیے فرمایا جب قیامت آئے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک قبروں سے اٹھا کر حساب ہی شروع نہیں فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کتنی دیر تک حساب شروع نہیں ہوگا؟ فرمایا 300 سال بیت جائیں گے، رب حساب ہی شروع نہیں کریں گے۔ ایک طبقہ اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، اس دن کی ہولناکی سے تھر تھر کانپتا ہوگا، حتیٰ کہ لوگ یہاں تک کہیں گے کہ پروردگار جہنم میں ڈالنا ہے ڈال دے، اس دن کی ہولناکی سے بچا لے، حساب شروع کر دے، اس دن سے بچا لے، اگر ہمیں جہنم میں بھی داخل کرنا ہے تو کر دے، ادھر سے بچا۔ اس حد تک ہولناکی، اس حد تک وہ سخت دن ہوگا۔ اور مگر فرمایا جو میرے ہیں ان پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور سن لو جو میرے دوست ہیں، جنہیں میں نے اپنی دوستی کی فہرست میں شامل کر رکھا ہے اور جنہیں میں نے اپنا دوست بنا رکھا ہے، ان پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب وہ ہوں گے کہاں پہ؟ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ دن تو ایک ہی ہے، اسی دن ساری خلقت کا حساب و کتاب ہونا ہے، جزا و سزا کے فیصلے ہونے۔ تو وہ جو خاص لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کے واسطے چن لیا، وہ جو اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ کا ذاکر بندوں کی فہرست میں جنہیں شامل کر لیا، ان کی رفاقت میں آ کر ان کے ساتھ مل کر اللہ کو یاد کرتے تھے، جن کی زندگی اس حال میں بیت گئی، وہ کہاں پر موجود ہوں گے؟ تو اس سوال کا جواب بھی حدیث پاک سے تلاش کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ والے ہیں، محبان الہی ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، حضور پر درود پاک پڑھنے والے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اور اپنے وجودوں کو ورا شان اللہ کا ذکر کی اتباع میں رکھنے والے ہیں، وہ ان کے اوپر روز محشر کا دن کیسا ہوگا اور وہ کہاں پر ہوں گے؟ تو فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور ہر شخص حساب دیتا ہوگا۔ الفاظ پر غور کریں، من ان حدیث کے الفاظ، ہر شخص کیا کرتا ہوگا؟ حساب دیتا ہوگا، مارا مارا پھرتا ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، کانپتا ہوگا اس دن کی ہولناکی سے، خوف زدہ ہوگا۔ مگر فرمایا میں اور میرے حسنین اور ان کی والدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میری اہل بیت سے محبت کرنے والے محبان ایک ہی دسترخوان پر بیٹھے لنگر کرتے ہوں۔ انشاءاللہ جائے گا، انشاءاللہ جائے گا، انشاءاللہ وہ کہاں پر ہوں گے؟ ان پر کچھ خوف بھی نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، تو وہ ہوں گے کہاں؟ اور فرمایا وہ میرے مصطفیٰ کے دسترخوان پر بیٹھے ہوں گے، اور دسترخوان پر بیٹھ کر کیا کرتے ہوں گے؟ وہ حوض کوثر کے جام بھر بھر کے پیتے ہوں گے، اور مجھے مست و بے خود پکارتے ہوں گے، مست اعلی مست، میرے ذکر
میں میں ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جو دسترخوان مصطفیٰ پر آ گیا وہ حساب سے بھی بچ گیا کہ نہیں؟ بولو، قیامت کا دن کوئی 2 روزہ 3 روزہ تو نہیں ہے جیسے آپ کی بقرہ عید ہوتی ہے۔ بولو، کسی کو موقع ملا تو آج قربانی کر لی، نہ ملا کل کر لی، پرسوں کر لی، کوئی ایسا تو نہیں۔ وہ تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر فرد کا حساب ایک ہی دن میں ہونا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو پھر اس حدیث مبارکہ کی نص شرع سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو محبان الہی ہے اور حضور کی محبت کو دل میں سجانے والے ہیں، آپ کی اتباع و فرما برداری میں زندگی بسر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر ایسا کرم فرمائے گا، انہیں حساب و کتاب کی سختی سے ہی بچا لے گا۔ ایک طرف لوگ حساب دیتے ہوں گے، وہ حضور کے ساتھ بیٹھے لنگر کرتے ہوں گے۔ اب جو بندہ بارگاہ مصطفیٰ کے اندر حضور کی آغوش غلامی میں بیٹھا ہو، بتاؤ کون سا فرشتہ ایسا ہے جس میں جرأت ہو کہ کہے آپ ہی حساب دیں؟ ہے کوئی فرشتہ؟ ایک غلام آقا کی کچہری میں بیٹھا ہو، آپ کی آغوش غلامی میں بیٹھا ہو، اور بتاؤ کون سا فرشتہ ہے جو اس کو وہاں سے اٹھا سکتا ہے؟ فرمایا مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا روز محشر میرے اتنا ہی قریب ہوگا۔ وہ دسترخوان پر بھی ساتھ، وہ میزان پر بھی ساتھ، وہ صراط پر بھی ساتھ، حتیٰ کہ وہ جنت میں بھی سونے کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ اسے اس دن کی ہولناکی سے بھی بچا لیا جائے گا، خوف کی کیفیت سے بھی۔ تو وہ جو واضح فرما دیا، اور سن لو جو میرے دوست ہیں ان پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ کیوں نہیں ہوں گے؟ میں نے ان کی جانوں کو خرید لیا ہے باعزت۔ بولو، یہ وہ آیا کریمہ ہے جو میرے مرشد کریم اکثر بیان فرمایا کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنین کی جانوں کو خرید لیا ہے باعث بہشت میں۔ تو میں نے ان کی جانوں کو خرید لیا ہے اور سونے کے سپرد کر دیا ہے۔ اب ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ تو وہ جو ایک کیفیت تھی کہ ساری اب سب سے زیادہ مضبوطی والا رشتہ کون سا ہے؟ اس بات کو ذرا سمجھیں، اس راز کو۔ سب سے زیادہ مضبوطی والا رشتہ آپ کا آپ کے والدین سے، بولو ان کا رشتہ ہے نا؟ سب سے زیادہ مضبوطی والا اور قریبی رشتہ آپ کا آپ کی اولاد سے ہے، چونکہ آپ کا خون ہے۔ بولو ایسا ہی ہے؟ سب سے زیادہ مضبوط رشتہ خونی رشتہ ہے نا؟ اللہ پاک نے فرمایا قیامت کے دن خونی ہو یا کوئی بھی ہو، فرمایا سب دشمن ہوں گے۔ اب مجھے بتائیں وہ کون سی شے ہے جو انہیں روز محشر دشمنی میں بدلنے پر مجبور کر دے گی؟ اور وہ جو اس روز بھی دوست ہوں گے، وہ کون سی شے ہے جنہیں اس روز بھی اس نے دوست بنا رکھا ہے؟ اس نقطہ لطیف پر غور کریں کہ ہم سمجھتے ہیں سب سے قریب رشتہ، سب سے خالص رشتہ، سب سے مضبوط رشتہ خونی ہے، ہمارا ہمارے والدین کے ساتھ ہے، ہمارا ہماری اولاد کے ساتھ ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جسے تو مضبوط سمجھتا ہے یہ تو اس روز کیا ہوں گے؟ دشمن ہوں گے۔ اب دشمن کیسے ہوں گے؟ کون سی چیز ہے جو ان کو دشمنی میں بدلے گی؟ فرمایا غرض۔ آپ اپنے والدین سے محبت کریں، اپنی اولاد سے محبت کریں، اپنی بہن بھائیوں سے محبت کریں، وہ غرض پر وہ محبت کا جو مرکز ہے وہ غرض کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔ بات کو سمجھیں؟ وہ ذاتی غرض کے اوپر وہ مرکز ٹکا ہوا ہے، اور فرمایا یہ جو اللہ والے ہیں ان کی محبت غرض پر نہیں ہے، یہ میری رضا پر ٹکی ہے۔ بات کو سمجھیں؟ جو میں اکثر فرماتا ہوں، اور فرمان اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا آپ تک، وہ پھل چکھاتا ہوں آپ کو جو مجھے عطا کیے گئے۔ وہ کیا کہ محبت اگر کرنی ہے تو زندہ محبوب سے کرو۔ بولو، یہ بات کرتا ہوں کہ فانی محبوب سے محبت نہ کرنا۔ اگر فانی محبوب سے محبت کرو گے تو پھر جب وہ محبوب فنا ہوگا تیری محبت بھی دم توڑ جائے گی۔ اسی نقطے کو، اسی قاعدے کو
اس جگہ پر اس کا اطلاق کر کے سمجھنے کی کوشش کریں، بلکہ اطلاق عام کریں، ہر شخص اپنی زندگی کے اندر اپنے احوال پر اس کا اطلاق کر کے اس کو سمجھے کہ جس کی محبت ذاتی غرض پر ہو، جو رشتہ ذاتی غرض پر ہو، جو تعلق اپنی ذاتی غرض پر ہو، دوست کو ملتا ہے اس دنیا میں تو اپنی غرض سے ہی ملتا ہے نا۔ بولو، آج آپ کسی دوست کو کہیں اس کی ضرورت پہ اس کے کام نہ آئے، دوستی یہیں دم توڑ جائے گی، روز محشر تو بڑی دور ہے۔ بات کو سمجھے، بھائی سے کسی غرض کے لیے قریب آئے، آپ اس کی غرض پوری نہ کریں، وہ رشتہ یہاں ہی دم توڑ جائے گا، قیامت تو بھی دور کی بات ہے۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ اگر فانی چیزوں کے اوپر رشتے قائم ہو، فانی چیزوں فنا ہونے والی اشیاء و اماکن کی وجہ سے اگر کوئی رشتہ تعلق قائم ہے تو پھر اس نے بھی بالآخر فنا بولو ہونا ہی ہونا ہے۔ وہ جو آپ کی غرض تھی، دنیاوی غرض تھی، وہ جو جس کی وجہ سے وہ تعلق ٹکا ہوا تھا، جب قیامت برپا ہوگی ہر چیز فنا کر دی جائے گی۔ جب وہ اس غرض جس کی وجہ سے آپ کا رشتہ مضبوط تھا، قائم تھا، جب اس غرض کو ہی رب فنا کر دے گا تو رشتہ بھی اپنے آپ فنا ہو جائے گا، رشتہ بھی اپنے آپ دشمنی میں بدل جائے گا۔ تو فرمایا ان کی دوستی اس لیے یہ اپنی ذاتی غرض کے واسطے نہیں، یہ میری رضا کے واسطے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ میرے ذکر کے واسطے ایک دوسرے سے محبت و تعلق اور نسبت قائم رکھتے تھے، یہ میری ذات کی رضا کے واسطے، میری خوشنودی کے واسطے ساری زندگی انہوں نے ایک دوسرے کو، نہ یہ رشتہ دار تھے آپس میں، نہ بہن بھائی تھے، ان کا تعلق کیا تھا؟ بس میری رضا تھی، میری محبت کے واسطے، میری خوشنودی کے واسطے، میری رضا کے واسطے، میری لقاء کے واسطے یہ آیا کرتے تھے، اکٹھے ہوتے تھے اور پھر مل کر مجھے پکارا کرتے تھے۔ تو بس ان کا جو تعلق ہے، ان کا جو نسبت ہے، وہ کسی فانی غرض پر مبنی، میں بڑی سادہ الفاظ میں بات سمجھا رہا ہوں، کسی فانی، بولو وہ جو کہا نا کہ اللہ والوں کے ساتھ اگر دلیل ولایت کے ساتھ بندے کی نسبت اخلاص پر قائم ہو جائے تو پھر وہ کسی بھی مقام میں جدا نہیں ہوتے۔ وہ کیوں جدا نہیں ہوتے؟ کیونکہ ان کی غرض فانی نہیں ہوتی، وہ بقا باقی باللہ ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے معیار کے اندر وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ باقی باللہ۔ ان کا آپس میں محبت کرنا بھی اللہ کے واسطے ہے، ان کا کسی سے دشمنی رکھنا بھی اللہ کے واسطے ہے، کسی سے محبت کرنا بھی اللہ کے واسطے ہے، وہ کسی سے میل جول بھی رکھتے ہیں تو فقط اس کی رضا کے واسطے، اس کی لقاء کے واسطے، اس کے ذکر کے واسطے۔ آپ یہاں سارے آئے بیٹھے ہیں، تو بولو آپس میں کوئی رشتہ دار ہے؟ آپ کو یہاں کس نے جمع کیا ہے؟ جمعے کے لیے آئے ہیں نا؟ بولو اس کی حمد و ثنا کے لیے آئے ہیں، نماز کے واسطے آئے ہیں۔ تو یہ جو تعلق آپ کا یہاں، جس نے آپ کو یہاں اکٹھا کیا ہے، یہ قیامت کے دن بھی اکٹھا رکھے گا۔ زندہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، میں اکثر یہ سوال اپنے مرشد کریم سے کرتا تھا بچپن میں، بات یاد آ گئی باتوں میں سے، کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، اور بھیجنے کے بعد رشتے بنا دیے، اس نے بنایا نا۔ پہلے انسان کوارا ہوتا ہے، پھر اس کی شادی کر دی جاتی ہے، پھر بچے پیدا ہو جاتے ہیں، ایک خاندان، ایک کنبہ بن جاتا ہے، خانوادے بن جاتے ہیں، پھر کیسا اللہ تعالیٰ نے رشتوں کے اندر انسان کو سمو دیا ہے، پھر ایسا ایسا ہر شخص اپنے اپنے وقت پر جدا ہوتا جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ والدین وصال کر جائیں، جدائی پڑ گئی، بہن بھائی وصال کر جائیں، جدائی پڑ جاتی، والدہ کر جائے، دیگر رشتے جن کے ساتھ انسان سب سے قریب ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے آہستہ آہستہ سب سے جدا ہو جاتا ہے۔
تو اس بات کا میں نے سوال کیا کہ جو ہمارے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمارے قریبی رشتے ہیں، کیا روز محشر یہ اکٹھے ہوں گے، کبھی ملیں گے بھی، یا جو جدا ہو گیا بس پھر ہو گیا؟ تو آپ نے اس کے جواب میں دو باتیں سمجھائی بڑی خاص. آپ فرمانے لگے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا جو لوگ نیک صالحہ ہیں، نقطہ سمجھنے والا، اور ان کی اولاد ان کی اتباع میں ہے، ان کے نقش قدم پر چلے. اگر کوئی شخص نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے، اعمال صالحہ کا پابند ہے، وہ دنیا سے چلا جائے اور اس کی اولاد آگے سے بھی نیک اور صالحہ ہو، اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے. میرا باپ نمازیں پڑھتا تھا، میں بھی پڑھوں. میرا باپ روزہ رکھتا تھا، میں بھی رکھوں. میرا باپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھتا تھا، میں بھی ویسا کروں. میرا باپ اعمال صالحہ کرتا تھا، وہ اس کے بتائے ہوئے احکامات کو جاری رکھے، آگے وسعت دے، بڑھائے. تو فرمایا پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم روز محشر ان کو ملا دیں گے. بات کو سمجھ، کیونکہ آگے تو میدان الگ الگ ہے نا. اگر گناہ باپ نیک ہو تو وہ تو جنت میں جائے گا، اگر بیٹا گناہ گار ہو تو اس نے تو جہنم میں جانا ہے. تو فرمایا اگر وہ بھی نیک ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم ان کو ملا دیں گے. دوسرا نقطہ جو میں نے ابھی اس سے قبل بیان کیا وہ یہ کہ فرمایا کہ اپنے رشتے کو، بے شک خونی رشتہ ہی کیوں نہ ہو، اپنے رشتے کو دنیاوی غرض سے ہٹا کر اس بقا والی غرض کے تابع کر. بات کو سمجھیں کہ یہ ایک تو وہ حکم تھا نا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، کرم تھا کہ ہم نیکوکاروں کو اکٹھا کر دیں گے، ملا دیں گے. اب یہ دوسرا طریقہ جو تھا، یہ جو دو باتیں آپ نے بیان فرمائی، وہ دوسری بات جو تھی وہ تربیت تھی کہ اگر ایسا چاہتے ہو کہ آپ تعلق آپ کے والد کے ساتھ اسی طرح رہے، آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ اسی طرح رہے، مرنے کے بعد بھی باقی رہے، تو پھر اپنی غرض کو فانی غرض سے ہٹا کر بقا کی غرض پر لے آؤ. بات کو سمجھو، بھائی سے اگر ملو تو اللہ کی خشنودی کے واسطے ملو. اگر بھائی کے پاس جاؤ، اس کے گھر جاؤ، تو پھر کیا کرو؟ مل کر اللہ کو پکارا کرو، اللہ کی ذکر کی مجلس منعقد کرو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. فرمایا کہ وہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ وہ مجلس جو اللہ کے ذکر کے بغیر اٹھ جائے اور جدا ہو جائے، وہ ان پر قیامت کے دن حسرت کا باعث ہو. جو لوگ اکٹھے ہوں کسی مقام پر اور اللہ تعالیٰ کو یاد کیے بغیر وہاں سے جدا ہو جائیں، تو ان کی مثال ایسا ہے جیسے کسی مردہ گدھے کے پاس اکٹھا ہو کر جدا ہو جائے. یہ حدیث پاک. تو پھر فرمایا کہ اگر کہیں اکٹھے ہو، چاہے دنیاوی غرض سے اکٹھے ہو، اس دنیاوی محفل کے اندر اللہ کا ذکر کیے بغیر کبھی نہ اٹھنا. یہ تربیت. تو آپ کی وہ دنیاوی محفل بھی جو ہے، وہ دنیاوی میل جول بھی جو ہے، وہ اللہ کی ذکر کی برکت سے باقی باللہ بن جائے گا، اسے بقا نصیب ہو جائے گی. ایسی بقا، اس کے اندر ایسی برکت پڑ جائے گی کہ وہ رشتہ کبھی بھی ٹوٹے گا، کبھی بھی اس رشتے کے اندر نفرت پیدا نہیں ہوگی، محبت ہی محبت رہے گی. آپ دنیاوی غرض سے اگر جائیں گے تو یہ تعلق جو اللہ کی نسبت والا ہے، اللہ کے ذکر والا ہے، کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ مل کر نماز پڑھتا تھا، میں اپنے بھائی کے ساتھ، یہ سارے بھائی ہیں نا جو نمازی بیٹھے ہیں سارے، میں اس کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا. آپ کو یہ غرض جو ہے ہمیشہ ساتھ رکھے گی، خیر کی غرض. وقت ہو گیا تو ایک آخری بات جو ہمارے موضوع کے ساتھ، پچھلی جمعہ پاک پر جو ایک موضوع چل رہا تھا، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اوپر مصیبتیں کیسے آتی ہیں اور کیوں آتی ہیں، اور انسان پریشانیوں میں مبتلا کیوں ہوتا ہے، وہ ذریعہ کون سا ہے. کیونکہ ہمارا پچھلے جمعہ پاک کا اگر آپ کو یاد ہو جو موضوع تھا وہ قلب تھا اور دل کی اصلاح تھی
اور دل کی زمین پر محبت الہی کا بیج بونے کا وہ سارا ایک جو مقدمہ تھا ہم نے بیان کیا، یاد ہے؟ تو یہ اس مطابقت سے اس کے ساتھ یہ تعلق رکھتا ہے آپ کا یہ فرمان کہ دلوں کی صفائی کیسے ہوتی ہے اور انسان کے دل تباہ کیسے ہوتے ہیں، ہلاک کیسے ہوتے ہیں، ہلاکتیں کیسے وارد ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ انسان کے اوپر مصیبتیں اور ہلاکتیں 3 چیزوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ ایک طبیعت کی خرابی، بیماری، بڑی خاص بات بتا رہا ہوں میں، ایک کیا ہو، طبیعت کی بیماری، ایک صحبت کا فساد، اور ایک نفس کی ملازمت۔ یہ 3 چیزیں، ان 3 چیزوں کی اتباع میں جب بندہ چلا جاتا ہے، اللہ کے غیر کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اور اپنے وجود پر یہ 3 چیزیں حاوی کر لیتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر بیماری آ جاتی ہے، خرابی آ جاتی ہے، اور نفس کا فساد اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے نفس کی غلامی کے اندر اپنے آپ کو دے دیتا ہے۔ تو سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ بڑا جو قید خانہ ہے وہ بندے کا نفس ہے۔ انسان جو اپنے نفس کے قید خانے سے آزاد ہو گیا، وہ ہر چنگل سے، ہر پریشانی سے، ہر غم و خوف کی کیفیت سے نجات ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا جو قید خانہ ہے اور سب سے بڑا جو فساد ہے وہ نفس کا قید خانہ ہے۔ اب طبیعت کی بیماری کیا ہے؟ فرمایا غیبت کرنا، ایک دوسرے کی برائی کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرنا، حسد کرنا، کینہ رکھنا طبیعت کے اندر، اور اس کینے کے باعث، اس حسد کے باعث لوگوں کی چغلی کرنا، غیبت کرنا۔ تو فرمایا یہ طبیعت کی بیماری ہے۔ جب بندہ ایسا کاموں کے اندر لگ جاتا ہے تو پھر اس کا مقدر ہلاکت جو ہے اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے، مصیبتیں اس بندے پر نازل ہوتی ہیں، بلائیں اس بندے پر نازل ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کبھی بھی کسی شخص کی غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، کبھی بھی کسی کی برائی بیان نہ کرو۔ اگر برائی کرنی ہی ہے تو اپنے من کے اندر اپنے آپ کی کیا کرو۔ بات کو سمجھے؟ اگر برائی کرنی ہے کسی دوسرے کی برائی نہ کرو، کسی دوسرے کے نقص کو تلاش نہ کرو، اگر کرنا ہے تو اپنے من کے اندر خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر اپنے نقص کو تلاش کرو، اپنی برائی اپنے من کے اندر کرو۔ فرمایا ایسا کرنا جو ہے یہ رفاقت ہے۔ کیا ہے؟ یہ رفاقت ہے۔ جس نے رفاقت کا فیض پا لیا وہ اس سے بقائے دائمی نصیب ہو جاتی ہے، اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے، سلامتی والا۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ جو عمل ہے کہ دوسروں کی غیبت سے بچنا اور اپنے من کے اندر اپنے عیب تلاش کرنا، اپنی من کے اندر اپنی برائی اپنے آپ سے کرنا کہ میرے اندر یہ خامی ہے، میرے اندر یہ غفلت کا عنصر ہے، میں فلاں کام ایسا کرتا ہوں، اس کا اپنے آپ کو شعور دلانا فرمایا رفاقت ہے۔ جس سے یہ نصیب ہو جائے اس کا دل پاکیزگی اور صفائی اور صفا اور بیاض کی کیفیت کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا فرمایا وہ جو دوسری چیز اس کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں انسان کے اوپر، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، وہ فرمایا دوسرا یہ ہے کہ حرام کا مال کھانا۔ حرام کھانا، جب بندے کے خون کے اندر حرام شامل ہونا شروع ہو جائے، حرام کا رزق کھائے اور حرام بندے کے اندر آنا شروع ہو جائے تو اس لمحے ادھر سے فیصلہ فرما دیا جاتا ہے کہ اس کا مقدر ہلاک، اس پر بلائیں نازل ہوں گی، اس پر ہلاکت ہی ہلاکت آئے گی، اس پر اللہ تعالیٰ کی دوری، بندے سے دوری اختیار ہو جاتی ہے، بندے کے اندر دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کی تمیز کرنا۔ تو فرمایا کہ اگر بولو تو کسی کی برائی بیان نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، اگر بولو تو فقط خیر بولو، سوچو تو فقط اچھا سوچو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر فرمایا خاموش رہا کرو، زیادہ بولا ہی نہ کرو، خاموشی کی طرف۔ قوت گویائی اگر اللہ تعالیٰ نے دی ہے
تو اسے خیر کے لیے استعمال کرو، اللہ کے ذکر کے لیے استعمال کرو، لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے دلجوئی کے واسطے، لوگوں کی اصلاح کے واسطے استعمال کرو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو خاموش رہا کرو، اپنے عیبوں کو تلاش کیا کرو۔ پھر جو تیسری چیز فرمائی، صحبت کا فساد، وہ جو نفس کا فساد تھا اور نفس کی غلامی تھی، جو پہلا قید خانہ اور سب سے بڑا قید خانہ جو بندہ اپنے نفس کا غلام، فرمایا وہ سب سے بری چیز وہ یہ ہے کہ نفس جو کہے اسے کرتے چلے جانا، نفس کی غلامی کرنا۔ تو صحبت کا فساد یہ ہے کہ جو نفس کہتا چلا جائے آپ بغیر سوچے سمجھے اس کے اوپر عمل کرتے چلے۔ فرمایا یہ تیسرا چیز، جس بندے کے اندر یہ طبیعت میں یہ چیزیں آ جائیں پھر ہلاکت اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ اور اس فساد جو نفس کے فساد ہے، یہ میں آپ کو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بتا رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ نفس کا فساد یہ ہے کہ نفس جو کہے اس پر عمل کرنا، اور اس نفس کے فسادات میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ فرمایا اپنی تعریف سننا، سب سے بڑی، کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں، آپ گھر سے باہر نکلیں تو لوگ آپ سے مشافہ کریں، قطار اندر قطار کھڑے ہو جائیں، لوگ آپ کو اچھا جانیں، یہ بڑا اچھا نمازی ہے، یہ بڑا اچھا اللہ کا ذاکر بندہ ہے، یہ بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے، یہ بڑا ایسے ہے، بڑا ویسے ہے۔ فرمایا اپنی تعریف سننا، یہ سب سے بڑا نفس کا فساد ہے۔ جو بندے کو یہ چیز کیفیت دل کے اندر رغبت پیدا ہو جائے، لوگ مجھے اچھا کہیں، اور لوگوں کا اچھا سننے کے بعد اس کے دل کو سکون اور خوشی نصیب ہو، تو سمجھ جاؤ کہ وہ نفس کی غلامی میں گرفتار ہے۔ فرمایا سب سے بڑا جو فساد ہے وہ نفس کے فسادات میں سے سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ آپ کو اپنی تعریف اچھی لگے۔ یاد ہوگا کہ میں نے ایک دفعہ یہ بات کی تھی کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرما دیا تمام تعریفیں میرے لیے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کی جو تعریف کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ یاد ہے نا، اس پہ ایک بات کی تھی ہم نے۔ تو پھر تمام تعریفیں تو اسی کے لیے ہیں۔ تو فرمایا نفس کا سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ تجھے اپنی تعریف سننا پسند ہو، اچھا لگے، یہ سب سے بڑا تو گمراہی کی طرف اور کمی اور کجی کے پہلو کی طرف دھکیل دیا گیا۔ تو فرمایا تعریف ہو تو فقط مولا کی تعریف ہو، تعریف ہو تو فقط اپنے محبوب کی تعریف ہو۔ کوئی تیری تعریف کرے تو اسے رخ کا رخ گنبد خضرا کی طرف موڑ دے۔ وہ کیا کہے کہ آپ بڑے ہیں، اچھے اس معاملے میں، اور اس سے آگے سے کہو نہ میں تو دن کا بھی اٹھانے کے قابل نہیں، سونے تک کروں۔ یہ تعریف تو ان کی ہے، یہ عظمت تو ان کی ہے، یہ فیض تو ان کا ہے، ہمارا تو سانس بھی گنبد خضرا سے صدقہ آتا ہے تو سانس لیتے۔ ایسی تربیت اگر کرو گے تو آپ ہلاکتوں سے بھی بچ جاؤ گے، آپ مصیبتوں سے پریشانیوں سے بھی بچ جاؤ گے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جس سے انسان گمراہی کی طرف بھی جاتا ہے، پریشانی کی طرف، اور مصائب اور ہلاکتوں کی طرف جاتا ہے۔ تو اپنی طبیعت کو ایسا کریں، وہ جو رفاقت والی بات میں نے کی، کہ اپنی برائی اپنے آپ سے کرو، کسی دوسرے کی برائی نہ کرو، اپنے عیبوں کو اپنے اندر تلاش کرو، کسی دوسرے کے عیبوں کو تلاش نہ کرو۔ جس کا ایسا وتیرہ بن گیا پھر اس کے اندر رب عیب رہنے کوئی نہیں دیتا۔ بات سمجھ، بندہ خود کو خود پاک نہیں کر سکتا، پاکیزہ وہی ہوتا ہے جسے اللہ پاک کر دے۔ تو جو بندہ اپنے عیبوں کو تلاش کرے، آپ تاریخ 1400 سال کی اٹھا کر دیکھ لیں، جتنے بھی اولیاء صالحین آئے ان کی زندگی کو کھنگال کر دیکھ لیں، ساری زندگی اپنی ذات کی نفی کرتے نظر آئیں گے۔ کسی بھی مقام پر، کسی بھی نقطے پر آپ کو اللہ کا کوئی ولی ایسا نہیں ملے گا جو مناظرہ کرتا ہو۔ یہ بات میں اکثر کہتا ہوں، 1400 سال کھلا ہے، آپ دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی اللہ والے کو کسی نقطے پر کسی بحث کے اندر نہیں پائیں گے، ہمیشہ انہیں یکجا پائیں گے، اور بحث کرتا ہوا ہمیشہ آپ کو ملا نظر آئے گا۔ بات کو سمجھیں، ہمیشہ اگر آپ کو بحث کرتا، مناظرہ کرتا کسی نقطے کے اوپر نظر آئے گا تو وہ ملا ہوگا،
اولیاء صالحین کا یہ وتیرہ نہیں ہے۔ یہ 5 منٹ مجھے دیتے ہیں کہ میں یہ بڑا خاص نقطہ ہے، ملا لڑتا کیوں ہے اور اولیاء کیوں نہیں لڑتے، آپس میں کیوں نہیں بیٹھتے، مناظرہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ فرمایا یہ بن دیکھے ہیں وہ دیکھ کر آ رہے ہیں۔ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی، پروردگار تو مردوں کو کیسے زندہ فرماتا ہے؟ اے ابراہیم کیا تیرا ایمان نہیں؟ پروردگار ایمان ہے، بس مشاہدہ چاہتا ہوں کہ دل کو سکون نصیب ہو۔ یہ نقطہ ذرا یہ میں من قرآن بتا رہا ہوں، کیا آپ کو پتہ نہیں تھا اللہ زندہ کر لیتا؟ کیوں اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا؟ پھر وہ جو پرندے کا ایک واقعہ بڑا معروف ہے، وقت نہیں کہ میں اس کی ظاہری ترجمے کی طرف جاؤں، تو وہ واقعہ جو ہوا تو عرض کیا کی، پروردگار میں یقین رکھتا ہوں مگر مشاہدہ چاہتا ہوں۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے سلا دیا کم و بیش 100 سال سے بھی زیادہ، اور جب اٹھایا تو اللہ پاک نے ان سے پوچھا کتنی دیر یہاں ٹھہرے؟ میں 1 دن یا اس سے بھی کم۔ فرمایا میں نے تجھے 100 سال سے بھی زیادہ سلائے رکھا ہے۔ تو اس واقعے کے اندر یہ بڑا لطیف نقطہ میں بتا رہا ہوں، بڑی معرفت کی بات، اس واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشاہدے کا تذکرہ 3 مرتبہ فرمایا۔ ایک فرمایا دیکھ، دوسرا فرمایا اپنی سواری کی طرف دیکھ، دکھایا نا کہاں ہے وہ جو خچر تھا، گدھا تھا، وہیں مر گیا، وہیں مٹی ہو گیا۔ کیا دیکھا کہ وہ جنبش آئی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا، اس کے اوپر گوشت چڑھا۔ اللہ پاک نے فرمایا دیکھ اس کو، پھر وہ آہستہ آہستہ اس میں جان آ گئی اور وہ زندہ ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے اس واقعے کے اندر 3 مرتبہ مشاہدہ کرایا۔ کیا انہیں اس بات کا یقین و ایمان نہیں تھا؟ بولو، نبی سے بڑھ کر کس کا علم ہے کسی کا علم نبی سے بڑھ کر؟ بس یہ اس مولا کا کرم ہے، اور جسے وہ چن لیتا ہے اسے غیب کی خبریں بھی دے دیتا ہے، اسے مشاہدہ بھی کرا دیتا ہے، جسے وہ چاہے وہ اسے مشاہدہ بھی کرا دیتا ہے۔ تو پھر اولیاء میں اور عام ملا میں فرق یہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ فلاں جگہ پر فلاں، دنیا کو لے لیں، آج سے 200 سال 300 سال پیچھے چلے جائیں، 400 سال پیچھے چلے جائیں، کسی کو پتہ نہیں تھا دنیا گول ہے۔ بولو، اس چیز کی تکرار ہوتی تھی کہ نہیں؟ کوئی کہتا تھا دنیا گول ہے، کوئی کہتا گول نہیں ہے۔ بولو، جھگڑے ہوتے تھے کہ نہیں؟ لڑائی ہوتی تھی۔ سائنس نے ترقی کی، جب انہوں نے خلا کے اندر جا کے دیکھا کہ دنیا واقعی گول ہے، اب جس نے دیکھ لیا ہے، بولو اس کے سامنے یہ بحث رکھیں، وہ بحث کرے گا؟ کیوں جی قاری صاحب؟ جس نے خود دیکھ لیا، مشاہدہ کر لیا کہ دنیا گول ہے، اس کے سامنے یہ موضوع کی بحث آپ رکھیں گے، وہ کبھی بھی تکرار نہیں کرے گا، اس کو کبھی بھی مناظرہ کرتے ہوئے نہیں پائیں گے۔ اور فرمایا جو میرے مقربین ہیں میں انہیں مشاہدہ، ایسے ایسے اولیاء بھی گزرے ہیں جن کے پاس لوگ حدیث پاک کی تصدیق کے واسطے جایا کرتے تھے، اور وہ ایک وفد آپ کے پاس آیا، حضرت روز بہن، بڑے چوٹی کے بزرگ اپنے دور کے گزرے ہیں، آپ کے پاس لوگ آیا کرتے، حدیثیں سنایا کرتے، آپ ہمیشہ مراقبے کی حالت میں رہتے، جب حدیث سنتے جو صحیح ہوتی، حدیث صحیح ہوتی، اس کے بارے میں سر ہلا دیتے، جو صحیح نہ ہوتی آپ سر نہ لاتے۔ تو آپ کے پاس ایک وفد آیا علماء کا، سادہ الفاظ میں لے لیں، ملا کا ایک وفد آیا، انہوں نے آ کر ایک حدیث پاک آپ کا فرمان ایک پڑھا، آپ نے سر نہیں ہلایا، وہ آپس میں جھگڑا کرنے لگے، ایک دوسرے سے بات کرنے لگے بھی حضرت تو اس کے اوپر تصدیق نہیں دے رہے، اس کی تو یہ سند ہے، اس کی تو یہ سند ہے، اس کی تو فلاں ہے فلاں ہے۔ آپس میں بات جب بحث کرنے لگ گئے، آپ جلال میں آ گئے،
اب جلدی مراقبے سے ظاہر نہیں ہوتے تھے۔ ان کی بحث سننے کے بعد جلال میں آ گئے، آنکھیں کھولی اور کہنے لگے میں تمہاری بحث کو سنوں یا حضور کے فرمان پر سنوں؟ حضور خود فرما رہے ہیں روزگان یہ میں نے نہیں کہا، میں وہ سنوں یا تیری بحث کو سنوں؟ اٹھ چل۔ تو ایسے ایسے اولیاء بھی گزرے ہیں جو نماز کے اندر فرمایا گزرے بھی ہیں، موجود بھی ہیں، اور قیامت تک ایسے اولیاء رہیں گے کہ جو نماز میں جب تشہد میں سلام پیش کرتے ہیں تو حضور کا خود اپنے کانوں سے جواب سنتے ہیں۔ نماز مومن کی معراج ہے، انہیں معراج بھی نصیب ہے، انہیں سماعت القاء کی بھی نصیب ہے، اور مشاہدہ کرنے والا قلب شہید بھی نصیب ہے۔ اللہ پاک سے دعا کریں اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف کریں، ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا لیں، موت کی سختی سے بچا لے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے صالحین جیسی عبادات و تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے مقربین جیسی صاف سلامتی والا زندہ دل اور پاکیزہ زندگی عطا فرما، اپنے مقربین جیسی تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد قلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جولی میں رکھنا، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا سائبان طرح رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔